ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، اور کیا کہتا تھا، اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے، ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ روز جاتا تھا کھاری ہاٹ بیچ کر کے آتا تھا، اس کے بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا، پیشاب لگ گیا، اس کو پخانا لگ گیا، پاکڑ کا درخت تھا، سائیکل بھی رکھ دیا، بٹوا بھی رکھ دیا، چلا گیا حاجت پوری کرنے۔ اوپر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آیا اور بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ اب جب یہ آیا تو دیکھا کہ بھائی آنکھ بند ڈبہ غائب، اصل اوزار غائب ہے۔ تو اب اس نے دیکھا تو بندر بٹوا لے کر کے اوپر گیا، وہ وہاں سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ اب اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے، ہے مہاراج میرا پیسہ برباد مت کرو، مجھ کو واپس کر دو، ہم تم کو کیلا کھلائیں گے۔ تو بندر کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرے سکہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، پانی میں بولتا ہے ٹباک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ باپ رے کتنی پیاری آواز ہے، اتنی پیاری آواز تو کسی گانا میں ہم کو سننے کو نہیں ملتی ہے۔ تو بندر کو اب تماشا سوجھا، وہ ایک سکہ نکالتا تھا پانی میں ڈالتا تھا، ایک سکہ ادھر پھینکتا تھا، ایک سکہ پانی میں ڈالتا تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا تو وہ تو اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے، وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا، 2 بات میں ضرور ایک بات ہوگی۔ اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے، 4 مقصد۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے۔ دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا۔ اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ میں اس جلسے میں 80 آدمی کو اگر کھڑا کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اگلا پلان کیا ہے، وہ بولے گا مکان بنانا ہے۔ ایسا مکان بنائیں گے کہ دنیا تعریف کرے گی۔ اس کے پلان میں کیا ہے؟ شداد کی جنت، شاہجہاں کا تاج محل، بس وہی مقصد ہے اس کا، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، نکما پیسہ، بیکار پیسہ، کسی کام کا پیسہ نہیں، وہ کون ہے؟ جو مکان میں لگتا ہے، وہ پیسہ پانی میں چلا گیا، وہ اوپر نہیں ہوگا۔ تجارت میں پیسہ لگاتے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا، بے وقوف ہو، مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دریا میں پانی ڈال، دریا میں پیسہ ڈال دیا۔ دنیا کا مکان آپ دیکھتے ہیں، آپ کو غم ہوتا ہے، یہ غم کیسے ختم ہوگا یہ آج کے مطالعے میں آپ سنیں گے، دھیان سے رکھیے گا۔ جب آپ راستے سے گزرتے ہیں، بڑا بڑا مکان آتا ہے نظر، مت دیکھیے، جو چھوٹا مکان نظر آتا ہے اس کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، غور سے دیکھیے، بڑا مکان مت دیکھیے، چھوٹا مکان دیکھیے۔ چھوٹا مکان دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی، بڑا مکان دیکھیں گے آپ کو غم ہوگا۔ بڑا مکان دیکھیں گے تو آپ کو غم ہوگا، یار اس کا مکان اچھا ہے میرے مکان سے، آپ کو غم ہوگا۔ چھوٹا مکان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، یار اس کے مکان سے تو میرا مکان اچھا ہے۔ اور آپ کو خیال آئے گا، میرے پروردگار تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا ہے، دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارم پر سوتے ہیں، آسمان کے نیچے سوتے ہیں، اسے آسمان مکان تک نصیب نہیں ہے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، جتنا بڑا مکان آپ بنائیے، ہر مکان میں 2 عیب ہے، 2 عیب۔ جتنا بڑا مکان بنائیے، جتنا پیسہ خرچ کیجئے، جتنا پیسہ برباد کیجئے مکان کے پیچھے،